أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية: بنى الله له مثله بيتا في الجنة. أخرجه البخاري. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. مومن کی اہم ترین ذمہ داری دنیا میں ایمان کی حفاظت ہے. مومن ایمان کی وجہ سے ہی مومن کہلاتا ہے، اور ایمان بڑی دولت ہے. ایمان بہت ہی بیش بہا سرمایہ ہے. ایمان کے ذریعے دنیا کے اندر ہدایت اور ہدایت پر ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، اور ایمان کی بدولت ہی آخرت کی نجات ہوگی. بغیر ایمان کے نہ ہدایت معتبر ہے اور نہ اخروی نجات ممکن ہے. سر ڈھک لو، ننگے سر بیٹھے ہو. ایمانیات کو اتنی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کی زندگی کے کتنے مرحلے ہیں، لیکن اس میں ایمان کو تمام مراحل پر حاوی فرمایا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کی ہدایت کا انتظام فرمایا ہے. ایک بچہ ماں کے بطن سے جب جدا ہوتا ہے تو چلنے پھرنے اور سوجھ بوجھ کی عمر تک کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے، اور کتنے شدائد اور تکلیفوں کے بعد وہ جا کے سنبھلتا ہے، جان پکڑتا ہے. لیکن اسلامی مرحلے اس میں چند ہیں، اور وہ اس کی پوری زندگی کے لیے کافی. مثلا بچے کے کان میں اذان دینا، تو اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے، اور یہاں تو نماز کا کوئی تصور نہیں ہے. ابھی بچہ دنیا میں داخل ہوا ہے. یہ اسلام کا تعارف ہے. اس کی روح، خون اور سرش کے ساتھ اسلام کو متعارف کرایا جاتا ہے. تمام امتوں میں ایک ایسی تدبیر رہی ہے جس سے بچہ مذہبی طور پر اس مذہب کا سمجھا جائے. عیسائیوں کے ہاں ایک زرد رنگ کا لاوا بنتا تھا، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اس کو پیشانی میں، جسم کے بعض اعضاء میں وہ زرد رنگ کے دبے لگائے جاتے ہیں، اور اس کو عیسائیت کے اندر اس زمانے میں نزول قرآن کے وقت اس کو معمودیہ کہتے تھے، معمودیہ. اور وہ اس پر اتنے فخرات ہے کہ مسلمانوں کو ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ اسلام کا تو کوئی رنگ نہیں ہے، ہم تو بچے کو رنگ لگاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ پکا عیسائی ہوگا. اسی طرح یہودیوں کے ہاں ایک کوشش تھی. ہندوؤں کے ہاں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو گائے کا پیشاب گٹی میں دے دیتے ہیں
اور گائے کے پیشاب میں اس کو نہلا دیتے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ عمر پر بہت مضبوط قسم کا ہندو رہے گا۔ قرآن مجید نے اس پر کہا ہے صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کا جو رنگ ہے وہ سب سے پختہ رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کے دین اور ایمان کا جو رنگ ہے اس سے بہتر رنگ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ رنگ یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اخلاص سے پیش آئے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اس رنگ کے نتیجے میں یہ انتظام ہوئے ہیں کہ ایک معصوم بچے کے کان میں اذان فجر دی جائے اور بائیں کان کے سامنے تکبیر کہی جائے، اس کو مسلمانوں کی گٹھی دی جائے کلمات کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، 7 دن تک زندہ رہے تو 7ویں دن اس کے سر کے بال کاٹے جائے اور اس کو سونے یا چاندی سے وزن کر کے فقہاء مسکینوں کو دیے جائے، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا اس دن ذبح کیا جائے، اور اس دن اس کے نام کا بھی باقاعدہ اعلان کر دیا جائے۔ یہی عقیقہ حقیقت میں ایک معصوم بچے کے رسوم 7ویں دن مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہ بظاہر تو چند کام ہے، بچہ پیدا ہوا اور صاف ستھرا کر کے کسی نمازی کو کہا کہ اذان دے دو۔ اذان مرد دیتا ہے، عورت اذان نہیں دیا کرتی، اس لیے عورت کی اذان مکروہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کو عورت اذان دے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچی کی طرف سے بکری کاٹی جائے، یہ سب غلط بات ہے۔ بچی اور بچے دونوں کی طرف سے یہ رسوم یکساں ہیں، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ خاتون کا ذبح یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس سے خاتون کا زنانہ پن ختم ہوتا جائے گا اور اس میں مردانگی آ جائے گی۔ عورت کا مرد بننا بہت بڑا عیب ہے، وہ پھر بیوی نہیں رہے گی، خاون کی بھی خاون بن جائے گی۔ اس لیے عورتوں کے کام مقرر ہے اور مردوں کے کام مقرر ہے۔ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ خاتون کو ذبیحہ کرنا پڑتا ہے، مرد نہیں جانتا ہے یا اس کے ہاتھ میں تکلیف ہے، تو لکھا ہے کہ پہلے چھوڑا اس کو دے، وہ ہاتھ میں لے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے پھر خاتون کو دے، اور جب وہ ذبح کرے اور بسم اللہ پڑھے تو اس سے پہلے مرد پڑھے، تاکہ یہ تاثر ہو کہ یہ ذبیحہ بھی مرد نے کیا ہے، عورت نے نہیں کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کا رنگ بہترین رنگ ہے۔ ایک معصوم بچہ پیدا ہوا ہو، اس کے کان کے پاس اذان دی جا رہی اور باقاعدہ طریقہ لکھا ہے کہ جس طرح ہم نماز کے لیے قبلے کی طرف ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ٹانگیں زمین پر، سر اوپر۔ پھر جب بیمار ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ٹانگیں قبلے کی طرف اور سر تھوڑا اونچا کر کے۔ راجح یہی ہے کہ اسی طریقے سے بچے کو لٹایا جائے اور اس کے دائیں کان کے پاس اذان دی جائے اور فجر کی الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تو اذان دی ہے، الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا ہے، تو میں کہتا ہوں اس لیے فجر میں تمہاری حاضری بہت زیادہ ہوتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے۔ جب اس کی فطرت اور گٹی میں الصلاۃ خیر من النوم ہے ہی نہیں تو اس کے لیے فجر میں آنا کوئی حمالیے پہ چڑھنا ہے، بہت مشکل ہے ان کے لیے۔ اللہ استغفر اللہ۔
اور جس وقت اذان دی جائے تو کوئی گپ شپ والی اذان نہیں ہے، باقاعدہ اذان دینے والا انگلیاں کانوں میں ٹھونسے گا، جیسے مؤذن اذان کے وقت انگلیاں کانوں میں ٹھونستا ہے، اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر مڑے گا ایسا دایاں بایاں، سر موڑے گا، سینہ موڑنا مکروہ ہے مؤذن کے لیے بھی اور وہاں بھی۔ اسلام کے اندر اعمال میں تمسخر نہیں ہوتا، تحقق ہوتا ہے، صداقت ہوتی ہے۔ اذان ہے تو اذان کی طرح ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مناسبت ہے جو پیدا کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایمان کی نشانیاں وہ اذان ہے اور نماز ہے۔ بتانا تو یہ ہے کہ یہ مومن کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مومن سے پیدا ہوا ہے اور یہ اس مسلم رہے گا، لیکن اس کے لیے طریقہ یہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان میں اور نماز میں بہت زیادہ اشتراک ہے، بہت سخت تلازم ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نمازیں مضبوط طریقے سے پڑھو اور مشرک مت بنو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی نماز میں سستی کرے یا نماز صحیح اوقات پر نہیں پڑھتا تو اس کے ایمان میں کمی ہوگی۔ ایمان کی کمی کی علامت یہ ہے انہا لکبیرہ الا علی الخاشعین، کہ اس کو نماز بڑی مہنگی پڑتی ہے۔ بعض لوگ آ جاتے ہیں کہ ہم شوق سے پڑھتے ہیں لیکن بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی ایسا شیطان اس پر مسلط ہو جو اس کو نماز نہ پڑھنے دے، لیکن ہم اس کو جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کی صحت اور بیماری کے اوپر موقوف نہیں ہے، آپ کی زندگی اور ایمان پر موقوف ہے۔ جب تک آپ جئیں گے اور جب تک آپ مومن ہیں اس وقت تک نماز فرض ہے۔ آپ صحت مند ہو یا بیمار ہو کر کے زمین میں دفن ہو رہے ہو، ہر حال میں آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اور وہ کل قرض ہے، بغیر پڑھے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ پھر نماز عجیب ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے، اور نماز کو لوگوں کی توفیق پر رکھا ہے۔ مثلا ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، ایسے کوئی مرض پیش آئے تو شریعت نے کہا کہ بیٹھ کر پڑھو۔ ایک شخص بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے تو کہا لیٹ کر سر کے اشارے سے پڑھو۔ سجدے والا اشارہ رکوع کے اشارے سے زیادہ جھکا ہوا ہونا ضروری ہے، ورنہ نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا موقع اسلام میں نہیں ہے جس میں کہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے۔ مطلق پانی نہیں ہے کہیں بھی تو کہا تیمم کر لو، تیمم بھی دشوار ہے۔ چہرے پر چیچکے، ہاتھ زخمی ہے، کہا کوئی اور کرا دے، سائیڈوں سے کرائے، وہ بھی ممکن نہیں ہے تو کہا اب نمازیوں کی طرح نقل اتارو نماز کے اوقات میں، بعد میں جب اللہ تعالیٰ صحت دے تو پھر دوبارہ پڑھ لے۔ لیکن شریعت یہ لفظ برداشت نہیں کرتی کہ لوگوں کو کہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں جن میں ان کی نماز ان پر فرض نہیں ہوتی، ان ایام میں بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ خواتین نماز کے اوقات میں صاف ستھرا ہو کر کے نمازی عورتوں کی طرح شکل بنائے اور وہاں بیٹھ کر کے نماز کی جگہ میں اور ذکر و دعا میں مشغول رہے۔ ذکر اور دعا تو جائز ہے تاکہ اس کے اوقات متعین رہے۔ 10 دن کے بعد جب یہ حیض سے نکلے گی اس کی عادتیں خراب ہو جائے گی، عادتیں خراب ہو جائے گی۔ تو 10 دن میں 50 نمازیں، 50 دفعہ وہ نماز کی گھڑیوں میں نماز چھوٹنے پر دعا اور ذکر کے لیے گھڑیاں نکالے
منیت المصلی اور اس کے معتبر شروع میں یہ قاعدہ لکھا ہے، لوگوں کی عادتیں بڑی اچھی ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی تو عادات کے تخت گزرتی ہے، اگر بہترین عادات ڈل گئی ہے تو بہترین انسان بن جائے گا، اور اگر اس کی عادتیں بگڑ گئی ہے تو بہترین لوگوں میں ایک بدترین شخص نمودار ہو جائے گا۔ صحیح سلامت لوگوں میں ایک زہریلا اور کانٹے قسم کا آدمی ہوگا جو سب کے لیے ضرر، تکلیف اور رنج کا باعث ہوگا۔ اس لیے عادات کی اصلاح بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ جو سیاسی لوگ ہیں، ویسے تو بڑی قربانی کی بات ہے اور قوم اور ملت کے لیے اچھے اقدامات اور ملک و ملت کی کامیابی کے لیے، لیکن قریب سے دیکھنے میں آیا کہ ان کے ہاں نماز کی بڑی کمی ہوتی ہے۔ وہ فاسق اور بے دین سیاستدان نہیں، وہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اسلام کے، ان کا کہہ رہا ہوں۔ ان کی تقریر ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، عصر کا وقت ہے، چاروں طرف نماز ہو گئی ہے، ان میں یہ ہمت نہیں ہے، اینڈ ٹائم پر کہا ہے کہ بس تقریر ختم، فوراً یہیں پر اللہ اکبر تکبیر کر کے اور جماعت کھڑی کریں۔ یہ کریں گے لیکن جب سورج ڈوبے گا، کسی کو ملے نہ ملے، تاکہ جلسے کا وقت بڑھ جائے، اور وہ جلسہ ان کا ہمیشہ ان کی تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کے بعد کوئی علمی، دینی، مذہبی، سیاسی جلسہ نہیں دیکھا جس کا اچھا فائدہ، ہمیشہ نقصانات ہوتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں، زمین خدا تنگ ہو جاتی ہے، قسم قسم کے تہمتیں نکل آتی ہیں، کیونکہ فرمایا ہے کہ نماز کی حفاظت کرنا چاہیے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی وہ اور چیزوں کا بھی خیال رکھے گا، اور جس نے نماز جیسی دولت ضائع کی وہ اور چیزیں بھی تباہ کر دے گا۔ قرآن کریم میں بھی اس طرف اشارہ ہے، فخلف من بعدہم خلف، اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ آئے، ان کے جانشین برے لوگ ہوئے۔ اضاعوا الصلاۃ، کیسے پتہ چلا کہ یہ برے ہیں؟ نماز ضائع کر رہے تھے۔ واتبعوا الشہوات، اور جب آدمی کی نماز اچھی نہ ہو تو پھر وہ اپنے جسم اور اپنی صحت اور اپنی پاکی کی قیمت سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ اپنی عزت کہیں بھی لٹا سکتا ہے۔ اضاعوا الصلاۃ، نمازیں ضائع کرنے لگے، واتبعوا الشہوات، اور شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ انسان کی عادات جب عمدہ ہو تو بہترین نماز پڑھی جاتی ہے، اور نماز کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ حاجات اور شہوات میں آدمی محتاط ہوتا ہے، حلال چیزوں کا خیال رکھتا ہے اور حلال دنوں کا انتظار کرتا ہے۔ اور نماز کے بارے میں جب آدمی آزاد ہو، پڑھی نہ پڑھی ہو، پڑھنے والے بہت ہیں اور نہ پڑھنے والے اس سے زیادہ ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ شخص پھر اپنی عفت اور پاک دامنی کو بھی داؤ پر لگاتا ہے۔ انسانی زندگی میں سب سے بڑا معیار اس کی پاکی اور عفت کا ہے، اس کے مثال کوئی اور نہیں ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ آدمی اتنا عفیف و پاک دامن ہو کہ جب وہ کہیں بحران میں آ جائے، تکلیف میں آ جائے، اور وہ اس پر تصور کرے اور کہے کہ یا اللہ، آپ کے لیے تو میں نے اپنی جوانی کو بھی گناہوں سے بچایا ہے، اور اگر یہ بات سچی ہے اور آپ جانتے ہیں تو میری دعا قبول کر لیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے ایک خلیفے کو ایک خط میں لکھا ہے کہ اگر ایسا ہو تو شیخ عبد القادر کی ضرورت نہیں، وہ یہ کافی ہے، کہا ایسا بنو نا، اور اگر ایسا نہیں ہو تو آئندہ نہ خط لکھو نہ آیا کرو یار، کوئی ضرورت نہیں۔ انسانی زندگی تو اعمال پر ہے، خداوند تعالیٰ کے ہاں بھی قدر و قیمت اعمال کی ہے۔ ایک عام آدمی ہے، آپ کہتے یہ فوج کا سربراہ ہے، آپ کہتے یہ پولیس کا سربراہ ہے، یہ ایک عمل ہے، ایک عہدہ ہے، محنت کے بعد اس کو حاصل ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کو اور لوگوں سے زیادہ اختیارات ہیں۔ ایک ہی آدمی ہے
وہیں 2 ٹانگیں، 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 32 دانت، زبان، ناک. آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے، بہت بڑا سرجن ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو اس سے مل کر کے، کیونکہ اس کے اچھے اعمال کے نتیجے میں ایک اچھا مقام اللہ نے دیا ہے، جس سے دوسروں کی صحت کو افزا اور ارتقاء ملنے کی توقعات ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی. آپ نے صحابہ کو سمجھایا نا. سمجھانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. انسان جب سمجھ لیتا ہے، حدیث شریف میں ہے لوگ سونے کے اور لال و جواہرات کے کان ہیں، الناس معادن کمعادن الذهب والجوہر. لوگ سونے اور یاقوت و مرجان کے زبردست کان ہے. اذا فقہوا، کاش کے سمجھ لے، کاش کہ ان کو دین سمجھ آ جائے. پھر دیکھو کہ وہ جوہر اور وہ سونا چاندی کا کان کیسے دین پر مر مٹتا ہے، وہ قربان ہوتا ہے. اذا فقہوا، کاش کہ یہ سمجھے جائے، ان کو دین سمجھ میں آئے. دین مثالوں سے، واقعات سے سمجھایا جاتا ہے. اس لیے قرآن قصہ کر کے کہتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، ہم ایک بہترین بیان آپ کے سامنے کرتے ہیں. کبھی قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو القصص الحق، خدا کی وحدانیت کا مسئلہ سب سے زبردست مسئلہ ہے. لا الہ الا اللہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایک راستے سے گزر رہے تھے. باد و باران اور بارش آئی. وہ پہاڑ کے ایک کونے پہ چلے گئے. کھائی سی تھی تو بارش تیز ہو گئی، وہ اور تھوڑے سے اندر ہو گئے. یہ عجیب بات ہے کہ یہ پہاڑوں میں زیادہ حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں. کہیں بھی بجلی گرے یا یہ بارش تیز ہو جائے تو آپ اخبارات میں دیکھیں کوہستان میں ایک پہاڑ گر گیا، چترال میں ایک پہاڑ ڈھہ گیا. وہ پہاڑ کا جو سامنے کا حصہ تھا وہ بالکل نیچے ہو گیا، اور ایک بڑا مضبوط قسم کا پتھر چٹان وہ سامنے آیا. یہ اندر بند ہو گئے. چنانچہ ان 3 آدمیوں نے آپس میں کہا کہ بظاہر تو اس سے نکلنا بہت مشکل ہے، صرف اللہ جل جلالہ نکال سکتے ہیں. نہ دنیا کو پتہ ہے اور نہ کوئی پہنچ سکے گا، نہ عزیز و اقارب کے علم میں ہے، نہ وقت کے بادشاہ اس میں مدد کر سکتے ہیں. اس کو خبر پہنچتے پہنچتے ہم پہاڑ میں گل چکے ہوں گے. بہترین بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ سے اپنے اچھے عمل کے وسیلے سے دعا کریں. انسان کی زندگی میں بعض اعمال ایسے ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہو، جو عمل شریعت کے بالکل مطابق ہو اور اس میں شائبہ خلق نہ ہو، مخلوقات کی کوئی آمیزش نہ ہو، خالص رب العزت کی خوشنودی اور رضا کے لیے کیا گیا ہو، وہ بہترین عمل ہوتا ہے. اعمال کی بہتری 3 چیزوں سے ہے. ایک تو موافق شرع، اور دوسرا اس میں اخلاص بہت زیادہ ہو، اور تیسرا اس میں دیگر شوائب نہ ہو، اور اطراف سے اس میں گرد و غبار نہ پڑے. ایک بہترین روزہ آپ نے رکھا نفلی، لیکن سارے محلے والوں کو پتہ ہے، صوفیاء کہتے ہیں اس کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے فقہاء کہتے ہیں کہ جب ضرورت پیش آئی، مہمان آیا یا آپ مہمان ہو گئے، تو بجائے اس کے کہ کہے کہ میرا روزہ ہے، کھا لو، روزہ پھر رکھ لو بعد میں. اب اس روزے کا نور تو ختم کیا جا رہا ہے، مگر یہ نفلوں کے لیے کیسے نہ کہ رمضان کے روزے توڑنے شروع کر دیں. فرائض کے اندر ریا کا اعتبار نہیں ہوتا، ریا نوافل میں آتا ہے. فرض تو سب لوگوں پر ایک جیسے لازم ہوتے ہیں. چنانچہ 3 آدمیوں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم اللہ تعالی سے اچھے اعمال، بہترین عمل کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. تو ان میں سے ایک نے شروع کر دیا
اور اس نے کہا کہ رب کریم آپ جانتے ہیں کہ میرے چچا کی لڑکی تھی اور اس سے مجھے بہت زیادہ محبت تھی، جیسے کہ مرد عورت سے محبت کرتا ہے، اور میں نے بڑی کوششوں کے بعد اس کو راضی کر لیا، اور اس نے اس وقت مجھ سے 100 دینار مانگے، اور وہ 100 دینار بھی میں نے کہیں سے مہیا کیے، لیکن جب میں اس کے قریب آیا تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ آپ کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور گناہ سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو آپ ایسا نہیں کریں اور اللہ کو ناراض نہ کریں۔ مجھے بڑی شرم آئی کہ میری ایک چچا کی لڑکی ہو کر کے اس میں اتنا ایمان و غیرت ہے کہ وہ اس وقت بھی جب اس کی خواہشات پوری کر دی گئی وہ گناہ کے لیے تیار نہیں ہے، تو مجھ بھی غیرت آئی، جذب آیا، میں نے اسی طرح اس کو چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ یا اللہ اگر آپ کو پتا ہو کہ اس وقت خوف صرف تیرا تھا اور یہ گناہ میں نے تیرے لیے چھوڑا ہے، ورنہ وہ گناہ چھوڑنے کی گھڑی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین اگر اس میں صداقت ہے اور میں نے جو کچھ کہا ہے اسی طرح ہی ہوا ہے، تیرے علم محیط میں ہے، تو ہماری یہ مشکل حل فرمائے۔ تو وہ چٹان جو تھا وہ سرک گیا اور اس سے روشنی آنے لگی۔ جب یہ خاموش ہو گیا تو دوسرا شروع ہو گیا، اور اس نے کہا اللہم ان لی کان ابوین شیخین کبیرین، خدایا میرے ماں باپ تھے اور بالکل بوڑھے، آخری لمحے میں، بہت عمر ان کی ہو چکی تھی، اور میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا جنگلوں میں جا کے، رات کو جب واپس آتا تھا تو دودھ نکال کر کے سب سے پہلے میں جام بھر کر اپنے والدین کے بستروں پہ آتا اور ان کو دودھ پلاتا۔ وہ بوڑھے کمزور آرام آرام سے ایک ایک گھونٹ کر کے دودھ پیتے، جب وہ سیر ہو جاتے اور وہ کہتے کہ بس اور نہیں پینا ہے، اور وہ بستر پہ لیٹ جاتے۔ پھر اس کے بعد میں اور دودھ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو پلاتا، اور ایک دن میں جنگل بہت دور چلا گیا تھا کیونکہ قریب میں بکریوں کی گھاس نہیں تھی، رات کو بہت دیر سے آیا اور میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے تھے، اور میں نے دودھ نکال کر جام بھرا اور ان کے سرہانے آ کے کھڑا رہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیروں میں بلک رہے تھے اور وہ دودھ مانگ رہے تھے، لیکن میرا معمول یہ تھا کہ پہلے والدین اور پھر اولاد، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یا اللہ اگر یہ عمل میں نے صرف آپ کے لیے کیا ہے اور آپ کے حکم کی تعمیل میں اور آپ کے لیے ساتھ اس عمل کا اخلاص ہے اور میں اس میں سچا ہوں، تو رب العزت ہماری یہ مشکل حل فرما۔ تو وہ پتھر اور ہل گیا، لیکن اتنا ہوا کہ اب باہر سے سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن جا نہیں سکتے کوئی باہر، تو تیسرا شروع ہو گیا، اور تیسرے آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ ایک مزدور تھا جو دن بھر مزدوری کرتا تھا، اور جب شام کو میں اس کو مزدوری دینے لگا تو اس نے کہا کہ یہ کم ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کا طے ہو چکا ہے، اتنی کھجوریں اور اتنا ٹوکر چاول یہ آپ کو دینے تھے، اور جتنا طے ہوا ہے اتنا ہی میں پیش کر رہا ہوں، لیکن مزدور نے کہا یہ کم ہے، اور وہ ناراض ہو گیا اور مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے ناراض ہو کے جانے کے بعد مجھے بہت صدمہ ہوا کہ اس نے دن بھر محنت کی تھی، اور مجھے تھوڑا سا بڑھا کے اس کو راضی کرنا تھا، لیکن وہ موجود نہیں تھا، اور میں نے وہ کھجوریں اور وہ چاول بیچ کر اس کی ایک بکری خریدی، اس بکری نے بچے دیے اور وہ بڑھتی گئی یہاں تک کہ اس سے ایک ریوڑ بن گیا ہے۔ 8-10 سال بعد وہ شخص تنگی میں آیا، پریشانی کے عالم میں بھیک مانگنے لگا، اور وہ میرے پاس آیا، کہا اللہ سے ڈرو، 10 سال پہلے میں نے آپ کے ہاں مزدوری کی تھی، اور وہ مزدوری جو بھی بنتی ہے وہ مجھے دے دو، میرا حال بہت خراب ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ جو پہاڑ کے دامن میں ریوڑ چر رہا ہے یہ آپ کی اس مزدوری کا ریوڑ ہے۔ وہ بڑا حیران ہو گیا، اس نے کہا نہیں، بس جو میرا حق بنتا ہے وہ مجھے دیجیے، میرا مذاق نہ اڑائے۔ اس نے کہا نہیں مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے کہ آپ کی اس مزدوری کی میں نے بکری خریدی اور اس نے بچے دیے، انہوں نے دیے۔
اور یوں ریوڑ تیار ہو گیا، یہ سب آپ کا 10 سال میں تیار ہوا ہے۔ وہ بڑا خوش ہو گیا اور بہت شکریہ ادا کیا اور پورا ریوڑ لے کر کے روانہ ہو گیا۔ تو یہ شخص دعا کرتا ہے اور کہتا ہے خدایا اگر یہ عمل سچ ہے اور میں نے آپ سے ڈر کر اور آپ کے ساتھ اخلاص برت کر یہ عمل کیا ہے، اور یا رب کریم تو اس کی صداقت میں ہماری مشکل حل فرما۔ وہ پتھر جہاں سے آیا تھا ادھر ہی لڑک کے چلا گیا اور پورا راستہ کھل گیا۔ بخاری شریف، مسلم، ترمذی، حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ واقعہ موجود نہیں، تمام معتبرات میں یہ موجود ہے۔ انسانی اعمال بڑی قیمت اور بڑے بیش بہا ہوتے ہیں رب العزت کے ہاں۔ ایمان کے بعد جو عمل ہوتا ہے جیسے سکرائج الوقت ہوتا ہے، اور بغیر ایمان کے جو عمل ہوتا ہے جیسے جعلی نوٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس پر پکڑ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے اور جیلوں کی سزا اور سزائے موت تک فقہ میں لکھی ہے۔ اسی طرح جو عمل سنت کے موافق ہو وہ قاعدے کے مطابق ہے، جیسے آپ نے 1 ڈالا پھر 0 ڈالا 10 ہو گیا، پھر 0 ڈالا 100 ہو گیا، پھر ایک اور 0 ڈالا 1000 ہو گیا، 0 بڑھاتے جائیں اور اس کا وزن بڑھتا جائے۔ لیکن یہ قاعدہ ہے، اگر آپ نے 1 کے اس طرف 0 ڈالا کوئی معنی نہیں، ہنسا کے اندر اور حساب میں کوئی چیز نہیں، فضول ہے وہ۔ یہی حال بدعت کا ہے۔ بدعت کی شکل ہوتی ہے، رنگ ڈھنگ ہوتا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہوتی، جیسے الٹی طرف 0 ڈالے جا رہے ہیں۔ اور سنت 1 0 بھی کام کرے گا 10 بن گیا ہے۔ سنت عمل اتنا ہی ہے، بڑی سنتیں ہیں، آپ نے ایک اور 0 ملایا، ایک اور ملایا۔ اب کوئی دنیا کا حساب دان، علم الاعداد اور ہنسا جاننے والا اس کی قیمت کا انکار نہیں کرے گا، وہ کہے گا اسی طرح حساب بڑھتا ہے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی قدر و قیمت ہے۔ ایمان کے بعد اعمال بڑے بیش بہا ہوتے ہیں۔ اور یہ انسانی زندگی، یہ جو ہم آئے ہیں چند لمحوں کے لیے، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سورج کھڑا رہا ہے، کہیں دیر سے کہیں سویرے، کہیں مہینے میں کہیں 6 مہینے میں، لیکن مخلوق نے غروب ہونا ہے۔ اور جو ہمیشہ کے لیے ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، وہ اللہ رب العزت ہے، لہ الحکم، فیصلہ وہی کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، سب کو وہی جانا ہے۔ وہاں کے لیے یہاں کی محنت بہت زبردست ہے، وہاں کے لیے یہاں کے افعال بہترین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب جنت داخل ہوتا تھا، ملائک مجھے جنت دکھاتے تھے کہ یہ جنت الدار السلام ہے، یہ جنت نعیم ہے، یہ جنت الماوا ہے، یہ جنت الفردوس ہے۔ حضرت فرماتے تھے جب میں کسی جنت میں دروازے سے اندر روانہ ہونے لگتا تھا تو بلال تیرے جوتوں کی آہٹ کان میں آتی تھی کہ آپ آگے آگے جا رہے ہیں۔ کیا ایسا کیا عمل ہے؟ علماء دین کہتے ہیں بلال جوتے لے کر آگے چلتے تھے۔ یہ طریقہ ہے نا جوتے اٹھانے والا، 3 آدمی ہیں جو اپنے بزرگ سے آگے چلیں گے، ایک راستہ بتانے والا، دوسرا رات کے وقت مشعل لے کے چلنے والا، اور تیسرا جوتا لے کر کے، جوتے والا غائب ہو جاتا ہے۔ جلسوں میں ہم جاتے ہیں نا، جوتا جوتا جوتا، جی جوتے کی دکان والا آ جائے تو لے لیں گے، وہ تو چلا گیا۔ جاپانی خادم، بیکار فضول آدمی، دل دکھانے والا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی نے پابندی لگائی کہ کوئی شخص میرے جوتے کو ہاتھ نہ لگائے، فرمائے اس اکرام سے ہوئی ایذا بہت زیادہ ہے جو بعد میں ملے گی مجھے۔ اتنے دکھے ہوئے تھے، اجازت نہیں تھی مولانا اشرف علی صاحب کا جوتا ان کے ہاتھ میں ہوتا نہیں۔ کیوں؟ لوگ بد نظم ہوتے، بد انتظام ہوتے، تربیت قبول نہیں کرتے۔ وہ حیرانگی تو عرب پر ہے کہ خدایا ان کی فطرت اور گٹی میں کتنے ادب ڈالے گئے۔ ایک شخص سے نبی نے پوری زندگی میں شکایت نہیں کی کہ آپ نے بے ادبی کی، بالکل نہیں۔
درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، چشموں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے آپ کا ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ کی تربیت بڑی دور رس تھی، کوئی بچتا نہیں تھا اس سے، خود بخود بن جاتا تھا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو علماء دین کہتے ہیں کہ چونکہ بلال پیغمبر کے جوتے لے کر آگے چلتا تھا، وہ آگے چلنا متشکل ہو گیا اور اس کی آہٹ نبی سے آگے آگے نبی کو محسوس ہونے لگی۔ بلال میں جب جنتوں میں جاتا تھا ایسا لگتا تھا آپ آگے گزر رہے، آپ کے جوتوں کی آہٹ سنتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت بلال سے یہ بھی پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو ایسا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جب بھی وضو کیا ہے اور وقت نفلوں کا ہو تو میں نے 2 رکعت ضرور پڑھی ہے۔ کتنی اچھی عادت ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی وضو کرے پر نماز کے انتظار میں ہو، تو نماز کے تو اپنے اوقات ہے، اور مستقل مسئلہ پیدا ہو گیا کہ تحیت الوضو، وضو کرنے کے بعد بطور شکر کے 2 رکعت پڑھنا۔ اگر وقت ہے وضو کر لیا آپ نے لیکن جماعت کھڑی ہے، اب سنت مؤکدہ پڑھنا حرام ناجائز ہے سوائے فجر کے۔ ہمارے یہاں ظہر ذرا تفصیل سے ہوتی ہے تو بعض لوگ جلدی نیت باندھ لیتے ہیں، اب پہلی رکعت 4-5 منٹ کی ہوتی ہے اور سنت پڑھ کے آ جاتا ہے۔ تو میں نے ایک سے پوچھا کہ اس طرح ہو جاتی ہے نماز؟ اگر اس طرح ہوتی ہے تو بغیر وضو کے بھی پھر آپ پڑھ لیں گے، وہ بھی ہو جائے گی۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ جماعت کا وقت ہو گیا، سنت وقتیہ پڑھنا بھی گناہ ہے کیونکہ یہ جماعت پر اثر انداز ہو جائے گا۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے اور لوگ پیچھے سنتوں میں ہو، ان کے سامنے گزر کر کے صف بنائیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں نے غلط ٹائم بھی نیت باندھی، ان کی نماز کو کلعدم کر لیا۔ فتح القدیر شرح ہدایہ۔ کئی جو پیچھے جگہ جگہ جو ہے جن سنتیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کو امام کے مصلی پر آنے اور تکبیر شروع ہونے سے پہلے فارغ ہونا تھا، نہیں ہوئے ہیں اور صفیں بن رہی ہے، صفوں کا لحاظ واجب ہے۔ اب وہ روایت جس میں ہے کہ نمازی کے آگے گزرنا صف گناہ ہے، وہ سب معاف ہو گئی اور حکم آیا کہ نہیں اب صفوں کا لحاظ ہے، یہ بے لحاظ آدمی کھڑا ہے، اس کو چاہیے تھا کہ اس سے بہت پہلے فارغ ہو جائے۔ اور یہ سب اختیاری چیز ہے، آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ جماعت کب کھڑی ہو رہی۔ جس طرح وقت پر نماز زبردست عبادت ہے، اس طرح بے موقع اور بے محل نماز ایمان کے سلب ہونے کا سبب ہے۔ امام مالک سے مدونۃ الکبریٰ میں منقول ہے کہ جو لوگ بے وقت نمازیں پڑھتے ہیں، وقت نہیں ہے اور سجدے لگا رہا ہے، یہ لوگ ایمان پر نہیں بنیں گے، دنیا سے جاتے وقت ان کا ایمان سلب ہو جائے گا، کیونکہ بے موقع اور بے محل سجدے کرنا اور نفلیں پڑھنا یہ شریعت کا تمسخر اور مذاق اڑانا ہے۔ شریعت نے سب لوگوں کو سب کاموں کے لیے ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے، وہ تمام اماموں نے اور امت کے علماء نے اس کی حفاظت کی ہے۔ سب مواقیت الصلاۃ، آداب الصلاۃ، مکروہات الصلاۃ، سنن الصلاۃ، مستحبات الصلاۃ علیحدہ علیحدہ فقہ میں بیان ہو رہا ہے، سمجھ کر کے آپ نماز پڑھیں۔ نماز کوئی چیز ہے، 500 آیتیں نماز کے لیے آئی، قرآن کریم میں 500 آیات ایسی ہے جن میں صرف نماز کا بیان ہے، 202 آیتیں زکوٰۃ پر مشتمل۔ کوئی اور مذہب ہوتا نا آغا خانی داؤدی بورے، تو وہاں پر مال جمع کرنے اور لانے کی بڑی تاکید ہوتی۔ میں نے ایک آغا خانی بہت بڑے محقق سے پوچھا جو ان کے ہاں بہت بڑا آدمی تھا، میں نے کہا اگر آدمی آسانی سے آغا خانیت کو سمجھنا چاہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا بہت زیادہ مال کمانا اور یہ معلوم کرنا کہ اس وقت پیسے کس چیز میں زیادہ ہے۔ میں نے کہا یہ تجارتی منڈی کے اصول ہے یا مذہب ہے؟ کہا ہمارا مذہب مال ہے، صاف لفظوں میں کہا مال ہمارا مذہب ہے، اس لیے غریب اور مسکینوں کو ہم شامل ہی نہیں کرتے۔
کیسے لوگ جو کٹتے ہیں تو کیسے بری طرح کٹتے ہیں. اور وہ کریم نے کسی ملک میں پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے کہا ہے آغا خانی مذہب 49ویں امام پر مکمل ہو گیا، اب لوگوں کو چاہیے جو مذہب مناسب ہو اس میں چلے. یہ نہیں کہتے کہ اسلام میں چلے. یہ دیکھا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اللہ فرماتے یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ غلط لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. صاف کہنا چاہیے تھا کہ سچا مذہب اسلام ہے، اور اسلام اصل ہے جو آیا ہے اور قیامت تک رہے گا، اور قیامت جب قائم ہوگی اس وقت بھی اسلام کی ضرورت ہوگی، اور قبر سے جب آدمی اٹھے گا تو بھی اسلام کی ضرورت ہوگی، اور قبر میں جب داخل ہوگا تو بھی اسلام کے بارے میں سوال ہوگا. لوگوں کے بنائے ہوئے مذاہب وہ تو یہی ختم ہو جائیں گے، جو ان کے اغراض تھے وہ پورے ہو جاتے اس کے بعد ختم. لیکن اسلام اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. ان اللہ اصطفى لكم الدین، اللہ نے ہمارے لیے اسلام چنا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، خالص اسلام لے کر کے میرے پاس آنا، مرنا نہیں مگر اس حال میں کہ تم مسلمان. مرنا نہیں مگر مسلمان مرو، یعنی مرو گے تو صحیح اسلام کا خیال رکھو. اور اسلام باقی رہے گا نمازوں کے قیام اور حسن سے. یہ مساجد، یہ جماعت، یہ جمعے اور عیدین، یہ مسلمانوں کے اجتماعات، تراویح کے تمام نمازوں کے اور 5 وقت کی نمازوں کے لیے اذانیں. آپ غور تو فرمائیں کتنی بڑی بات ہے. جس سرزمین پر مسلمان ہو وہ نماز اور باجماعت پڑھنے کی، اس کے لیے کوئی جگہ مسجد کے عنوان سے وہ لینے کی کوشش کرے. لا الہ الا اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے اور پورے مدینے نے اپنی آنکھیں اور دل آپ کے راستے میں بچھائے، سب لوگ مکان پیش کر رہے تھے، گھر پیش کر رہے تھے. آپ نے کہا اس اونٹنی کو چھوڑو، یہ کہیں بیٹھے گی وہیں اشارہ ہوگا. وہ اونٹنی سیدھی جا کے ابو ایوب انصاری کے مکان کے ساتھ بیٹھ گئی. آپ نے پوچھا یہ کون سا مکان ہے؟ کہا یہ ابو ایوب انصاری کا ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا 300 سال پہلے توبہ یمن کا بادشاہ یہاں سے گزر رہا تھا، اور اس کو اسلامی کتابوں کی روشنی میں پتہ چلا کہ نبی آخر زمان مکہ میں پیدا ہوں گے اور یہاں آئیں گے ہجرت کر کے. تو انہوں نے یہ مکان بنایا اور 300 سال سے وہاں سے اس کے کرائے اور خرچے آ رہے ہیں. یہ آپ کے انتظار میں. حضرت نے کہا یہی. ابو ایوب نے پوچھا کہ حضرت اس سے اوپر کا بھی ہے اور نیچے کا بھی ہے؟ اوپر بہت زیادہ آرام ہے. آپ نے کہا کوئی شک نہیں ہے، لیکن میری وجہ سے مسلمان بہت آئیں گے اور بار بار اوپر جانا چڑھنا اترنا دقت ہوگی اور آپ کے اہل خانہ کو تکلیف ہوگی. نیچے سے. عجیب بات ہے کہ نبی کے لیے مکان کا انتظام ہجرت کے بعد 300 سال پہلے ہو چکا ہے. 300 سال پہلے توبہ حج کرنے آیا تھا، جب راستہ اس کا یہی ہو گیا مدینے سے، یہاں پہنچ کر کے چاروں طرف دیکھتا رہا. اپنے علماء سے پوچھے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ یثرب ہے. کہا اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ کہ محبت ہے. کہا محبت کیا ہوتا ہے؟ کہ نبی آخر زمان کے ٹھہرنے کی جگہ. کہ نبی آخر زمان کہاں ہوں گے؟ کہ مکہ میں آئیں گے، بنی اسماعیل میں. ہزاروں قطار رونے لگا، طرح طرح کے اشعار پڑے اور اپنے فوج کو حکم دے دیا کہ یہاں ایک خوبصورت مکان بناؤ. اور اپنے ہاں جا کے یمن میں وہاں سے ایک قبیلے کو کہا کہ اس مکان کا خیال بھی تو رکھنا ہے. وہ لوگ وہاں سے آئے. یہ ابو ایوب انصاری کے آبا و اجداد تھے. اور کہا کہ جب حضرت یہاں آئے اس مکان کو قبول کر لے تو میرا سلام کہنا اور میرا ایمان قبول فرما لے. لا الہ الا اللہ. اب جب حضرت دم بخود ہوئے اور مسلمانوں کا رش ہے جو حضرت اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایمان کے لیے پیش ہو رہے ہیں، تو آپ کو صحابہ نے، انصار مدینہ نے، مدینہ منورہ ایسا پیش کر دیا کہ آپ جہاں چاہیں. آپ نے کہا مسجد بنانی ہے، مسلمانوں کی جگہ تو مسجد ہے، جہاں سب جمع ہو، جہاں نماز پڑھے، اذان ہو، جماعت ہو. ایک زمین تھی بنو نجار قبیلے کی، مدینہ منورہ کا ایک قبیلہ تھا بنو نجار. وہ زمین آپ کو پسند آئی اور آپ نے دریافت کیا اور پتہ چلا کہ اس کے مالکان موجود ہیں، تو آپ نے ان سے کہا فامنونی یا بنی نجار، قیمت سے دے دینا. انہوں نے کہا حضرت سب کچھ آپ کے حوالے ہے. حضرت نے کہا دنیا کی پہلی مسجد نبی کے ہاتھ سے بن رہی ہے، اس میں سب مسلمان شریک ہو جائیں، صرف ایک فرد اور ایک خاندان کی طرف سے نہیں، بلکہ تمام مسلمان پیسے اکٹھے کریں اور اس سے مسجد بنائیں گے. کتنا بڑا اصول آپ نے قائم کیا. اور کسی ایک شخص کے اس جذبے کو آپ نے اس موقع پر قبول نہیں کیا، اور موقع بہت آئے قبول کر چکے ہیں، لیکن دو موقع ایسے ہیں. ہجرت کے لیے ابو بکر نے اونٹنی پیش کی، آپ نے کہا قیمت دینی پڑے گی مجھے، انہوں نے کہا قیمت نہیں، آپ نے کہا نہیں لوں گا، تاکہ ہجرت میں بھی دنیا اسلام شریک ہو جائے. نبی نے سب کی طرف سے ادا کیا. اور مسجد نبوی جب بننے لگی تو بھی آپ نے چاہا کہ نہیں ہم پیسے دیں گے، اور صحابہ کرام نے اس کے لیے پیسے جمع کیے اور باقاعدہ گن کر کے آپ نے ان کو حوالے کیے. اور پھر جو کھجوروں کے درخت تھے وہ کٹ گئے، جو کھڈے تھے وہ بھر دیے گئے، مشرکین کی پرانی قبریں تھی وہ دھیڑ دی گئی، سب پلاٹ صاف کر دیا گیا، مسجد نبوی قائم ہو گئی. اور آپ نے کہا اس مسجد کا وہ حصہ جس میں میرا گھر ہے، وہاں سے لے کر جس جگہ ممبر بنا ہے، فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا حصہ ہے. اسلامی تاریخ اس پر متفق ہے. حاجیان اور معتمرین اور زائرین کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نمازیں اس حصے میں پڑھے، اور بڑا قیمتی حصہ ہے اور بڑی خاص شان ہوتی ہے وہاں کی نمازوں کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے دنیا کے اندر، آپ اس حیات کے ساتھ آباد رہے، آپ خود امامت فرماتے تھے. مسجد کی شان تو یہ ہے کہ اس میں خوب نمازیں ہو، خوب سنتوں کی امامت ہو، اور آپ نے جتنے خطبے دیے ہیں اہم مہم، وہ سب کے سب آپ نے مسجد سے دیے ہیں. مساجد کی بڑی حیثیت ہے، بڑی شان اور مقام مسجدوں کی. لیکن دیکھیں جہاں اسلامی نظام سامنے آتا ہے پھر اس کا احترام ہوتا ہے. دو مثالیں دیتا ہوں. آپ عید کی نماز کے لیے مسجد نبوی کے باہر جاتے تھے، ایک میدان تھا، اس پہ کوئی قبضہ کرنے والا نہیں تھا، اور اس کے خلاف بھی کوئی منصوبہ بننے والا نہیں تھا. وہاں آپ جا کے عید پڑھتے تھے. صحیح حدیث میں وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ میں صحابہ نے آپ کو کہا کہ وہاں کوڑا پڑا ہوا ہے، وہاں یہ پڑا. آپ نے کہا جاؤ صاف کرو، لیکن نماز کے لیے وہیں جاؤں گا، یہاں نہیں پڑھوں گا. مسجد نبوی جیسی پاک جگہ، مقدس مقام، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تین جگہ اس زمین پر مثالی ہے: کعبۃ اللہ، مسجد الحرام، مسجد اقصی. اللہ تعالیٰ جلدی یہود سے نجات عطا فرمائے اور وہاں کے مسلمانوں کی قربانیاں قبول کر کے ان کا ابتلا معاف فرمائے. اللہ. اور مسجد نبوی، اور آپ مسجد نبوی میں سے کو چھوڑ کر باہر میدان میں نکلتے تھے اور آپ وہاں پر عید پڑھتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسا موقع بھی دیکھا ہے کہ آپ وہاں نماز پڑھنے جا رہے تھے تو آنکھیں چمک رہی تھی، اتنی سخت دھوپ تھی، اتنی شدت تھی، تمازت میں، سورج کی حرارت میں
آپ اس دوران تشریف لے گئے صحابہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور وہ آتے آتے جہاں آپ خطبہ دے رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، وہاں پر رک گیا، اس وقت تک جب تک آپ خطبے اور نماز میں مشغول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ عید کی نماز کے لیے باہر جگہ محفوظ رہنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ بڑی جامع مسجد موجود ہے، بڑی جامع مسجد بڑی نمازوں کے لیے سال بھر ہے، لیکن سال کے 2 دن جس میں عیدین ہوتی ہے، یہاں کی تاریخ کے مطابق وہ وہیں پڑی گئی، اس جگہ کی حفاظت سب مسلمانوں کا فرض ہے، وہ اس طرح رہے کہ اس میں قیامت تک نماز رہے، باقی چیزیں آتی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھو یہ جنازے اب تو شہر میں تنگی ہے، تکالیف ہے، لوگوں کو گنجائش نہیں ہے، غریب زیادہ سے زیادہ لاش کو باہر رکھ لیتے ہیں، امام صاحب اور 2-4 نمازی چلے جاتے ہیں، باقی سب لوگ مسجد میں ہوتے ہیں۔ فقہاء نے کوئی ایسی دھیمی زبان سے اجازت دی ہوگی کراہیت کے ساتھ، یہ مسئلہ مستقل ہے، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں۔ بخاری شریف کتاب الجنائز میں ہے کہ آپ جنازے وہاں پڑھاتے تھے جہاں پر مجرمین پر حدیں جاری ہوتی، حد تو مسجد میں نہیں جاری ہوتی کہ زانی اور زانیہ کو پکڑ کے کوڑے مارے انہیں اور سنسار کر دے، زمین میں کھڈا کھودے۔ بخاری میں صاف آیا ہے عند موضع اقامت الحدود، جس جگہ جرائم پیشہ لوگوں پر حد نافذ ہوتی تھی جنازے آپ وہیں جا کے پڑھتے تھے۔ تو ایسی جگہ مسجد کے قریب میں ہونا جس میں مسلمان عید پڑھ سکے اور جنازے پڑھ سکے، یہ بہت ضروری ہے، اس کی حفاظت سب کے ذمہ ہے۔ اس میں صرف مدرسہ ہے یا مولانا یا طلباء نہیں، تمام کلمہ گو مسلمان ان کی شان کے لائق ہے کہ اس کو محفوظ رکھے اور اس کو بہت دیر تک، جب تک یہ آسمان و زمین قائم ہے، اللہ رب العالمین اس کو عمر دوام عطا فرمائے۔ ایک روایت میں نے موطا مالک کی ایک شرح میں دی کہ وہ حیران کن روایت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت علیل تھے، بیمار تھے بہت زیادہ، 14 دن بیمار رہے آپ، اس دوران صحابہ نے درخواست کی اور اس میں ابو بکر صدیق بھی ہے کہ ہم بس یہی مسجد نبوی جنازے لاتے ہیں اور آپ تشریف لائے ہو۔ تو آپ نے فرمایا دعوہا فی الطریق، جنازہ ادھر راستے میں رکھو، اخرج لہا، میں وہاں چلے جاؤں گا، مسجد میں جنازہ نہیں لاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عالی مقام ہے۔ آپ کی تکلیفیں، رنج اور غم دیکھ کر کے ابو بکر جیسے قبلہ و کعبہ عالم وہ بھی خواص کرنے لگے، حضرت یہیں لے آتے ہیں، آپ 4 تکبیریں کر لیں، دعوہا فی الطریق، راستے میں رکھو، اخرج لہا، وہیں آ جاتا ہوں، لیکن مسجد میں آپ نے جنازہ برداشت نہیں فرمایا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے من صلی علی المیت فی المسجد، جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا فلا شیء لہ، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے ایسے قریب میں جگہ دی ہے۔ بے شک پارک بنے، محلے کا مفاد ہے، بہت خوشی کی بات ہے، کسی چیز کے مخالف نہیں۔ ہم ان دوستوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ یہاں کی عیدین کی جگہ اور یہاں کی جنازوں کے ضرورت، وہ سب کی ضرورت ہے، کل علاقے میں سب سے بڑا اجتماع وہاں ہے، اس لیے وہ محفوظ رہے تو ان ارکان اور دوستوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور انہیں بھی اس کے لیے تیار کرنا اور آمادہ کرنا اور آگاہ کرنا ایک زبردست نیکی ہے۔ اللہ اپنے خزائن رحمت اور اللہ اپنے نیک بندوں کے قلوب طیب خیر کی طرف متوجہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ، ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ، اما بعد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تعالی واقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا صلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقية أفضل الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحہ سیدھی فرما لیجیے. صفوں کی درستگی نماز کے لیے اور نماز کی صحت اور قبولیت کے لیے ضروری ہے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر ہو. یہ بھی ضروری ہے کہ سر ڈکا ہوا ہو. بغیر کسی وجہ کے ننگے سر نماز پڑھنا اور اس کا عادی ہونا ثواب سے محرومی. صفحہ سیدھی فرما لیجیے. درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. خواب پوچھیں. بھائی یہ خوابوں کی نشست نہیں ہے، یہ مسائل کی نشست ہے. میں نے ایسے دراز قبل خواب دیکھا اور صبح 10 بجے کا تھا. دیکھا کہ میرا بیٹا ساجد پر لیٹا ہوا ہے، اس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں. بچوں کی طرح سے صدقہ کرو. جامی کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. پتہ نہیں کہ جامی سے کیا مراد ہے. ایک جامی فیصل آباد میں خطیب ہے بہت بڑا. جب جوش میں آ جاتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ منہ سے ای سے یہ کون ہے اس طرح. تو میں نے کہا تو کلمہ کفر ہے. یہ ننگے سر ہو یا ٹوپی ہے ہونے کے برابر ہے. سلام کے بعد پوچھنا ہے کہ رافضی اور شیعہ میں کیا فرق ہے. قدیم زمانے میں فرق تھا. رافضی 3 عقیدوں کا مرتکب ہوتا تھا، یعنی قرآن مجید کو منسوخ سمجھتا تھا یا متروک. کیوں آگے آ رہا ہے؟ پیچھے بیٹھو. چلتا چلا آ رہا ہے. اور شیعہ صرف اہل بیت سے محبت کرتا تھا اور برائی نہیں کرتا تھا. اس زمانے میں تو ایک ہی چیز ہے. فجر کی سنتوں کے دوران یہ پتہ چلے کہ امام دوسری رکعت کے رکوع میں جانے والے ہیں تو سنتیں پوری پڑے یا نیت توڑ کر نہیں. جب دوسری رکعت میں رکوع ملنے کا امکان ہو تو سنتیں شروع کرو فاصلے پر. اگر دوسری رکعت کا رکوع بھی نکلنے والا ہے تو سنت شروع ہی نہ کرو، اور اگر شروع کر چکے ہیں تو پورا کر کے جماعت میں آ جاؤ. 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ نہیں ضروری نہیں، بہتر ہے. ضروری تو 10ویں کا بھی نہیں، مستحب ہے. فطر کی نماز میں جب تیسری رکعت میں تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو سامنے کی طرف دیکھے یا سجدے کی طرف. اس سے پہلے کہاں دیکھ رہے تھے؟ یہ 3 رکعتیں جو آپ نے پوری کی وہ کہاں دیکھ رہے تھے؟ ہاں، اسی کیمرے میں دیکھنا شروع کرو. آج کل مسجد میں بعض رات کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں. ایسا وہ گھٹنوں میں تکلیف کے باعث کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ قاعدے میں نہیں بیٹھ سکتے کہ ان سے غلطی ہو رہی ہے کہ وہ قیام اور رکوع کو بھی ترک کر رہا ہے. میری ناقص رائے میں وہ نماز کے 2 فرائض یعنی قیام اور رکوع ترک کرنے کے باعث اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں. برائے مہربانی آپ فرمائیں. آپ غلط کہتے ہیں، وہ صحیح کرنا ہے. جب وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں اور قیام ان کے لیے ممکن نہیں رہا ہے تو ایسی صورت میں رکوع اور سجود بھی ان کا اشارے سے ہوگا. حفظ قرآن کے لیے ضروری ہے کہ نماز تہجد میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے. حفظ قرآن کے لیے بہتر ہے کہ راتوں کو اٹھے اور نفلوں میں پڑھے.
حضرت آپ سے اسناد دعائے نور کے متعلق معلوم کرنا ہے، اس کو دکان یا گھر میں لگانا، چھپا کر تقسیم کرنا کیسا ہے؟ صحیح ہے، اس میں کوئی شرکی لفظ نہیں ہے۔ جگہ کی کمی کی وجہ سے میت باہر رکھ کر امام صاحب محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا، بلکہ جنازے کے ساتھ بھی 2-3 نمازی باہر نکلتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسی تنگ و ترش جگہ ہو تو بجائے لاش کے اندر لانے کے بہتر ہے کہ وہ باہر ہو اور امام یہی سے نماز پڑھائے، کراہیت سمیت ہو جاتی ہے۔ کتاب میں یا رسول اللہ لکھا ہوا تو پڑھنے اور سننے والے پر کیا درود پڑھنا لازم ہے؟ نہیں، خطاب میں درود نہیں ہے۔ فجر کی نماز میں امام صاحب بھول گئے، مؤذن نے لقمہ دیا، کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ قرات کی غلطیوں پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ ایک شخص نے رخصتی سے پہلے 3 طلاق اکٹھی دی، جبکہ دوسرے شخص نے 3 طلاق علیحدہ علیحدہ دی، دونوں کا حکم بیان فرمائے۔ رخصتی سے پہلے کا کیا مطلب ہے؟ نکاح ہو چکا ہے، نکاح کے بعد 3 ہے اور 1 اور 2 1-2 ہے، دونوں کے احکام مختلف ہیں۔ قضا نمازوں میں تمام رکعتوں میں قرات ضروری ہے، جی ہاں۔ غیر مقلد کے فقہ کے لوگ کیسے ہیں؟ اکثر گمراہان ہیں اور رائے راست سے ہٹے ہوئے، حدیث کے نام پر بے دین ہے۔ یہاں پر بعد رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر کے بعد یہ پڑھتے سبحانک اللہم، اخیر تک پھر لا الہ 3 مرتبہ، پھر اللہ اکبر 3 مرتبہ، باللہ السمیع العلیم میں عمدی و نفخی پڑھتے پھر قرات شروع فرما دیں گے۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یہ شاذ طریقہ ہے، اس پر عمل نہیں ہے۔ مؤذن نے اقامت ادا کی اور امام صاحب نے تکبیر ادا کر کے نماز شروع کی، ابھی ثنائی پڑھی تھی کہ نماز توڑ دی، اور جس مؤذن نے اقامت پڑھی تھی اس کو اپنی جگہ نماز کے لیے کھڑا کر کے چلے گئے۔ مؤذن اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی، ایک ہی شخص اقامت نماز ایک وقت پڑھا سکتی، یا پڑھا سکتا ہے، عذر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ انگریزی طرز کے بال یعنی اطراف سے چھوٹے اور آگے ماتھے کی جانب سے بڑے، ایسے بالوں کا کیا حکم ہے؟ ناجائز و حرام ہے۔ جس شخص کے ایسے بال ہو تو شریع کی نظر میں وہ کیسا ہے؟ برا ہے۔ ایسے شخص کے امام بنانے کا حکم نیز امامت دونوں مکروہ ہے۔ ایسے شخص کی انفرادی نماز کا حکم ہو جائے گی۔ علماء سادات کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ نہیں، ناجائز ہے، اور اگر جائز نہیں تو مدرسے کے طالب جو کہ سید ہے، وہ مدرسے کا کھانا پینا وظیفہ جو اکثر زکوٰۃ سے ہوتا ہے، اکثر زکوٰۃ سے ہوتا ہے، لیکن اس میں غیر زکوٰۃ بھی ملایا جاتا ہے اور اس کے لیے لینا دینا درست ہے۔ ایک کھلا میدان کئی آدمیوں کے درمیان شریک ہے تو ان کی اجازت کے بغیر نماز پڑھنا درست ہے، لیکن نماز جنازہ بغیر ان کی اجازت درست نہیں، دونوں درست ہیں۔ جب جنازہ سامنے آئے تو وہاں پر موجود لوگ پر فرض عین ہو جاتا ہے، فرض عین۔ اگر فرض عین ہے تو دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ فتاوی امینیہ میں 15 معتبر کتابوں کی عبارتیں درج ہیں۔ قبرستان میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے ساتھ لے جانا درست اور صحیح ہے، اور دعا میں ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ ہے۔ مٹھائی اور الائچی بانٹنا گو بزرگوں کا عمل ہے، لیکن نہ ہو تو بہتر ہے۔ گائے جب بچہ دے تو کچھ دن تک وہ گاڑھا سا دودھ دیتی ہے، اس دودھ کو استعمال میں لا سکتے ہیں؟ جی اسی کو کیس کہتے ہیں نا۔ عام طور پر لوگ اسے واپس چارے میں ڈال کے کھلاتے ہیں۔ کیا کسی عورت کی میت کو کوئی غیر محرم قبر میں اتار سکتا ہے؟ پردے لگا کر اتار سکتے ہیں، ہاتھوں پر بھی کپڑا ڈال کر، اور جہاں تک ہو سکے تو محارم ڈالے، اور اگر محرم نہیں ہے، ایسی مجبوری ہے تو پردے کے ساتھ ڈال سکتے ہیں۔ انگلیوں کے پوروں پر تسبیح پڑھنے کے لیے انگوٹھے کو ناخن سے پتلی کی طرف لے جائے یا تیری سے ناخن کی طرف؟ طریقہ یہی ہے کہ شروع اس طرح کیا جاتا ہے، چنگلی سے انگوٹھے کی طرف آتے ہیں اور سروں سے شروع کر کے بیخ کی طرف جاتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کا مکان اب تو اس حال میں نہیں ہے، کوئی مکتبہ بنایا اس میں۔ میری بیٹی کا نام ماہین ہے، کیا یہ نام اچھا نہیں ہے؟ کسی نے بتایا کہ ماہین اچھا نام نہیں ہے، دوسرا نام رکھنے کے شروع میں صرف اس نام سے پکارنا ہے یا کافی ہے؟ ماہین، ماہ چاند کو کہتے ہیں فارسی میں۔ عموماً اس قسم کے نام تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں ادا کی ہوئی نماز دوبارہ پڑھی جائے گی؟ نہیں، ہو گئی ہے۔ وتر میں دعا قنوت چھوٹ گئی، رکوع میں یاد آیا تو قومے کی حالت میں پڑھ بھی لے تب بھی سجدہ سہو کرو گے۔
کیونکہ اپنے محل سے ہٹ چکی ہے۔ بھینس کا دودھ نکالتے وقت بھینس پیشاب کر دے اور اس کے پیشاب کا قطرہ دودھ میں گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ عموماً تو پیشاب دودھ میں نہیں گرتا کیونکہ دودھ برتن میں بھرا ہوا ہوتا ہے، اور بھینس دودھ کے دوران پیشاب کبھی بھی نہیں کرتی۔ بھیڑ اور بکری تو کرتی ہے، دودھ اور گائے بھی، لیکن بھینس نہیں کرتی۔ تاہم اگر قطرے پیشاب کے اس میں چلے گئے اور وہ دودھ جانوروں کو چارے میں ڈالے یا ضائع کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نجاست تو ہو گئی ہے۔ عام طور پر مویشی پالنے والے اس کا احتیاط نہیں کرتے اور وہ اس سمیت دودھ آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر نماز کے دوران یاد آ جائے کہ یہ مکروہ وقت ہے تو کیا نیت توڑ دی جائے، پوری کر دی جائے، آئندہ احتیاط کی جائے، توبہ استغفار کی جائے۔ مسجد کی سجدے کی حالت میں پاؤں رکھنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ پاؤں زمین کے ساتھ تھما دیں۔ اگر سجدے میں پاؤں اٹھ جائے تو کیا سجدہ فاسد ہو جائے گا؟ مولانا مفتی کفایت اللہ نے لکھا ہے، باقی اور علماء نے نہیں کہا۔ بچنا چاہیے۔ تجارت سے پراپرٹی کی صورت میں اگر کاروباری سلسلے میں اگر گھاٹا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے جو بتایا تو دوبارہ بتائیے، مجھے معلوم نہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ کراچی بیئر کمپلیکس نے کے نام سے سندھ گورنمنٹ ورکر ویلفیئر بورڈ نے نادرن بائی پاس پر ایک ریاستی منصوبہ شروع کیا ہے۔ اس میں مجھ سمیت تقریباً 55 شٹرنگ ٹھیکیدار کام کر رہے تھے، لیکن 1 کروڑ نے عدالت کے ذریعے کام رکوایا ہے۔ ایک وڈیرے نے 1.5 مہینے سے ہماری شٹرنگ بھی بند ہے۔ جناب سے دعا کی التجا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں کام میں کار لباس سے پرہیز کرنا چاہیے، آپ پورا مہینہ احتیاط ہے۔ اچھا جی، میرا شریعت یہ کہ فاطمہ نام رکھنا ٹھیک ہے، نام تو پاک نام ہے بی بی فاطمہ کا، البتہ فاطمہ کا معنی ہے وہ بچی جس کی ماں مر چکی ہو، اس لیے بخاری میں ہے بعثت الفاطمہ، کہ یہ نام نہ ہو تو اچھا ہے۔ امام ابو حنیفہ کچھ کتابوں کے نام بتا دیجیے۔ یہ جو فقہ حنفی کی کتابیں سب امام ابو حنیفہ کی ہے، اور اگر یہ بات آپ سے کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتابیں بتائے، پھر کیا جواب دو گے؟ قاعدے میں شہادت پر انگلی اٹھا کر اخیر تک کے حالت میں ہو، معمولی سے ڈھیلی ہو۔ قرآن کی تلاوت کرتے وقت تسبیح کا لفظ آ جائے تو اسے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا درست ہے، فسبح کا لفظ آ جائے نہیں، بعد میں پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بینک کی نوکری جائز ہے، انسان اپنی محنت لیتا ہے۔ جو لوگ جوئے اور سٹے کے اڈوں پر کام کرتے ہیں، لکھنے کا اچھا جوا نہیں کھیلتے، کیا وہاں بھی یہی حال ہے؟ بالکل صحیح۔ یہ غلط جگہ پہ کھڑے ہیں تو مکروہ ہے، باقی ان کو جوئے کا حصہ نہیں ملتا ہے، ان کو اس عمارت کی نگرانی کا حصہ ملتا ہے۔ معاوضہ مجیر فاسد کا بھی جائز ہے۔ آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ جنت کے ہر دروازے پر کون سا کلمہ لکھا ہوا ہے، حدیث سے ثابت کر دیجیے۔ حدیثوں میں ایسے کوئی کلمات نہیں ہے۔ سخت سنت کے مطابق نماز پڑھنے میں لکھا ہے کھلے سر بلا ٹوپی کی نماز پڑھنا تذلل، تخشع، مسکنت کے اظہار کی نیت سے پڑھنے کی اجازت ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ اس کو علامہ شامی نے غلط کہا ہے کہ سنت میں تواضع ہے، خلاف سنت عمل میں تو تواضع نہیں ہے۔ اگر اتنی زیادہ تواضع ہے پھر امام بھی ٹوپی پگڑی اتار کے پڑھانا شروع کر دے۔ یہ مقتدی کو تواضع کہاں سے اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ وہ ننگے سر ہو کر کل شلوار در رکھ کے آ جائے گا اور کہے گا میں تواضع کے لیے آیا ہوں۔ ایک شخص کے پاس 3 لاکھ سونا ہے، اس کی آمدنی کم ہے، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ نکالنا مشکل ہے، کیا اس کو بیچ کر، یہی ہے، بیچ کر یا قرض لے کر کے زکوٰۃ دی جائے گی؟ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ کے پاس سونا پڑا رہا ہے، شریعت کہتی کہ وہ گھٹتا رہے، زکوٰۃ کے عنوان سے وہ کم ہوتا جائے۔ کیا اس کو بیچ کر پیسہ کاروبار میں لگا کر زکوٰۃ دے سکتے؟ جی ہاں، رکھا رہنے سے زکوٰۃ بڑھتی رہی، کاروبار میں لگانے سے منافع، جی درست ہے کہ سونے کو کاروبار میں ڈالے تو کچھ امید تو ہوگی۔ ایک صاحب لڑکا شیعہ بن گیا اور کچھ دن بعد مردار ہو گیا،
والدین سنی مسلک کیا ایصال ثواب کرانا چاہتے ہیں، کیا اس کا ایصال ثواب کرانا جائز ہے؟ اس کا الٹا گناہ تو نہیں، وہ گناہ ہے، کافر کے لیے ایصال ثواب جرم ہے۔ ہمارے ایک عزیز شدید بیمار ہے اور اسپتال میں ہے، اللہ تعالیٰ صحت شفا دے۔ چند روز قبل والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے اور آپ حضرات کو صبر و اجر دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ استغفرک اللہم و نسألک السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر۔ جتنے تکلیف زدوں نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں دور فرمائے، جو پریشان حال ہے کاروبار میں اور امور میں اللہ ان کی مدد فرمائے، جو بیماران ہیں اور جن کے بیمار زیر علاج ہے اور اسپتالوں میں ہیں، اللہ انہیں کامل شفا تندرستی عطا فرمائے۔ جہاں مسلمان اموات ہوئی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں مقامات نصیب فرمائے اور پسماندگان کو صبر و اجر دے۔ صلی اللہ تعالی